عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے. عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے. جتنے بھی کپڑے ہیں نا، وہ اس کی اب امانت ہے، وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا. غیر مسلم کو صدقہ کرنا، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ عثمان غنی چائنا سے. جی ہاں، غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ زکوٰۃ فطرانہ، یا کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ 3 قسم کی رقمیں غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، باقی عام صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں. لڑکی والے خوشی سے جہیز دیں تو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ، غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی وشی اوپر کی ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے، اس بیڈ پہ سو رہے جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے، تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے، الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں، تمہارے دوست صوفوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان. تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کریں. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں، اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے، تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے، یا 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی، اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے، تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے، اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو اب زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں، اور بولیں یہاں جگہ نہیں ہے، بیڈ میں نے اپنا خرید لیا، اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائے کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے، حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ، آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو. یہ عذاب ہے قوم پر. یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی، وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ لعنت ہمارے ہیں. یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. تو اس لعنت کا بائیکاٹ کریں نا آپ. خوشی کرتے کرتے ہی اتنا تو بڑھ گیا. کون یہ کہتا ہے کہ میں خوشی سے نہیں دے رہا؟ بہت سے خوشی سے دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن غلط چیز ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں نا آپ. آپ نے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا ہے، رخصت ہونے دیں. شوہر کا سارا خرچہ ہوگا، آپ کے داماد کا خرچہ ہوگا. جب رخصتی ہو جائے گی تو آپ بیٹی کو چیک دے دیں، 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 10 کروڑ کا چیک دے دیں کہ بیٹا یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں. زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید لینا. تو وہ خرید لے. پھر وہ سمجھتی ہے کہ بھئی گھر میں میرے شوہر نے یہ چیز تو لے آئی ہے مگر یہ نہیں ہے، تو وہ لے آئے اس سے. تو پیسے دیتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ وہ تماشا دنیا دیکھے گی نہیں. جہیز کا جو ہے نا وہ جو قارون کا خزانہ وہ ٹرک میں لدا ہوا
جا رہا ہوتا ہے, وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ باپ نے اپنی بیٹی کو کتنا نوازا ہے. تو ڈرامے بازی یہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی کو دینا ہے, چیک دو, چیک پیسے دو. تو رخصتی کے بعد جو ہے نا, اور وہ اس موقع پہ نہیں دو, رخصتی ہو جائے پھر دو, اس کو چیک پکڑا دو کہ بھائی یہ چیک ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ تمہیں گفٹ ہے, یا اتنا گولڈ اس کو گفٹ دے دو. یہ سب چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ دو. تو آپ کی بیٹی ہے, جب ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ بیٹی کو یہ کہہ دو کہ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کر کے بھول نہیں گیا ہوں, تمہاری ساری رسپانسبلٹی ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. میں تمہارا باپ ہوں, جب کوئی ضرورت ہو, شوہر نہ کر سکے مجھے بتانا, یا ویسے ہی مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے شوہر کر سکتا ہو لیکن میں بیٹی ہونے کے ناطے میں بھی کر دوں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, خاندانی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ سب فضول چیزیں ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے لڑکے کو چاہیے وہ بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرے. دیکھو باپ تو مجبور ہو کے دیتا ہے, اسے پتا ہے میں نے نہیں دیا نا تو یہ بعد میں کمبخت بے غیرت لوگ معذرت کے ساتھ گالیاں دینی نہیں چاہیے. یہ چینل گالیوں کا نہیں ہے, لیکن کیا کریں, تو وہ تو مجبور ہو کے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں دیے تو سسرال میں ساسیں تانے دے دے کے کھا جاتی ہیں. ساسوں کے تانے تو ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں نا, بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تو میری ماں میری بیوی کو تانے کیا دے رہی ہے, وہ تو الگ سے دے گی نا, اس کی موجودگی میں تھوڑی دے گی. ایسے ایسے تانے دیتی ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے تانے ہوتے ہیں, سوائے ان ساسوں کے جو اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں, ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے مجبور ہوتے ہیں باپ لوگ, بھائی لوگ, کہ وہ اپنی بہن کو وہ دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار یہ بڑا بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ کہے کہ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں چاہیے, میں نے سارا گھر میں سب فرنیچر پورا میں نے گھر سیٹ کر دیا ہے, اور آپ کی بیٹی کی تمام تر مالی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں, آپ چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, بس مجھے ڈلیوری دے دیں اب دلہن کی, دلہن میرے گھر پہنچا دیں. تو اس پہ بھی اپنا خرچہ کریں آپ, بہتر یہی ہے. لیکن چلو وہ اپنی گاڑی میں پہنچا دیں, یہ تو کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ سارا فرنیچر میں دوں گا, ساری ذمہ داری میری ہے. پھر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے گھر کے دروازے بند نہیں کیے, تم ہماری بیٹی ہو تو گھر سے رخصت ہو رہی ہو, پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اور بہت ہی زیادہ دل جوش آ رہا ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ دینا چاہیے اس موقع پہ, تو اس کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے ٹرانسفر کر دیں. بیٹی کو بتاؤ اور آپ کو بتاؤ, باقی کسی کو نہیں پتہ چلے گی. اچھا یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں نا, لوگ باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو دیا کیا ہے رخصت ہوتے ہوئے, ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ باپ سے کہ بیٹی کو دیا کیا. یہاں بھی باپ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے, اگر وہ جہیز نہیں دے گا تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ یار میں نے کیا دیا ہے. تو میں نے جو طریقہ بتایا نا, اگر دینا ہی ہو تو اکاؤنٹ کھول دیں, اس میں پیسے ڈال دیں یا کیش پکڑا دیں, اور آپ جانے بیٹی جانے. پھر بھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, یا بالکل بھی نہ دیں, بس اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیں کہ بیٹا جب بھی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی جب کوئی پوچھے نا کہ آپ نے دیا کیا, تو آپ اس سے بولے کرے میری بیٹی کا باپ میں ہوں یا تو ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. میری بیٹی میں جانوں وہ جانے, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ معاشرہ جب پوچھتا ہے نا, یہ معاشرے کو بھی وہی میں نے بتایا نا, وہ کیڑوں والی دوا کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ داخلی معاملات میں. عورتیں آ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں لڑکی کی ماں سے کہ جی تمہارے میاں نے دیا کیا ہے بیٹی کو, اور ماں بھی اس کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے باپ کو, یعنی بیوی شوہر کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے جہیز دینا ہے, ایکچولی سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو باپ کو چاہیے وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ جب بھی تم سے کوئی پوچھے نا آ کے کہ میرے میاں نے, تمہارے میاں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے, تو ان کو بولا کرو کہ لڑکی کے باپ جو ہے نا میرا میاں ہے, آپ باپ نہیں ہے. آپ اس چکر میں آپ کائنڈلی ہم سے نہ پوچھیں کہ اس نے کیا دیا, ٹھیک ہے نا, ہم جانے ہماری بیٹی جانے. آپ کو مفتی صاحب کا وہ والا لطیفہ سننے کی ضرورت ہے جس میں حکیم صاحب ہر ایک کو ایک خاص چیز کی دوا دیا کرتے تھے. 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح پر پابندی پر قانون سازی چل رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس قانون کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. اسمبلی میں ایمل ولی خان نے بھی اس پر تقریر کی ہے. 18 سال سے کم عمر اگر دو بچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, یعنی بلوغت سے پہلے بلوغت کے بعد, مگر 18 سال سے پہلے, تو اس قانون کی شرعی لحاظ سے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ اسلام میں بلوغت سے پہلے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ ولی کا کیا تصور ہے؟ اگر ولی ظالم ہو اور اس نے اپنے مفاد کی خاطر بچی کی شادی کی تو اس پر کیا قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ دیکھو آپ کو پتہ ہے ہم باغا بارڈر گئے, ہم نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا,
اور ہم نے حدیثیں سناتے رہتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے، اور پاکستان کی حفاظت ہم اپنے جان اور مال سے کریں گے. یہ ساری باتیں پتہ ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ملک سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے پنڈتوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی فوج کو جا کے بارڈر پہ اپریشیٹ کر رہے ہوں، کبھی پادریوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بارڈر پہ جا کے اپنے فوجیوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوں، کیونکہ پادریوں کو معلوم ہے کہ امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، عیسائی ریاست نہیں ہے، لہذا ان کے مذہبی لوگ بارڈر پہ جا کے حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہم مذہبی اسکالر ہو کے اپنی فوج کو کا حوصلہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی ہمارے مذہب کا حصہ ہے ان کا حوصلہ بڑھانا، مذہب کا حکم ہے. کیوں؟ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اب اگر اس ریاست میں غیر اسلامی قوانین بننا شروع ہو جائیں تو ہماری نظر میں پاکستان میں اور جاپان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر ہمیں اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ایک وطن پہ ہے، وطن کے لیے لڑتے ہیں، سب لوگ لڑتے ہیں تو ہماری فوج بھی لڑ لے گی. بھائی ابھی جو ہماری فوج لڑ رہی ہے صرف وطن نہیں ہے، وطن بھی ہے لیکن اسلام پہلے ہے، اللہ پہلے ہے. صرف وطن پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا اگر اس کے پیچھے اللہ نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو. قوم پہ مرنے والے تھوڑی شہید ہوتے ہیں خالی قومیت کے لیے، بعض دفعہ قوم ظالم بھی ہوتی ہے. من مات علی العصبیہ لیس منا، نبی نے فرمایا جو قوم پرستی میں مرے گا ہم میں سے نہیں ہے، مردار موت مرے گا وہ. ہاں خدا کے لیے جان دینے والا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جان دینے والا وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. تو ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست سمجھتے ہیں، لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے عمل سے ہمیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں غیر شرعی قوانین بنا کے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا کے چھوڑیں گے. تو فوج کو بھی چاہیے اس پہ ایکشن لے، اسمبلیوں میں جو مذہبی تنظیمیں ان کو بھی چاہیے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایکشن لیا، مفتی حضرت مفتی تقی صاحب تو وہ تو لیتے ہی رہتے ہیں ایکشن ان چیزوں پہ، وہ تو لیکن وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے نا. اور جو ایمل صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا پورا؟ ایمل ولی خان، بہت پیاری تقریر کی انہوں نے، وہ تقریر میں نے خود پوری سنی ہے. انہوں نے ایکشن لیا تو اسمبلیوں ہی میں قانون پاس بھی ہوتا ہے اور اسمبلیوں ہی میں اس قانون کے خلاف آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. تو اچھا اسمبلیوں میں جو غیرت مند لوگ ہیں ان کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ہم کوئی غیر اسلامی قانون پاکستان میں پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا ایک اہم بات یاد رکھو، ہوتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں ہوتا یہ رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوتا ہے کہ جو اسلامی کنٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غیر اسلامی قانون پاس نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ غیر اسلامی کو مشرف با اسلام کر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے مولوی ہر دور میں میسر ہوتے ہیں جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے حکومت کے الٹے فیصلوں کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے سیدھا کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جنرل ایوب خان نے جب ہمارے فیملی لاز بنائے، آئلی قوانین، طلاق کے حکام اور اس میں نکاح کے حکام، دوسری شادی سے متعلق قانون سازی، تو جب اس نے قانون سازی کی تو وہ غیر شرعی تھی، اسلام کے خلاف تھی. یہاں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، یار یہ جو تم طلاق کے قوانین بنا رہے ہو تو غیر اسلامی ہے. اب جنرل ایوب خان نے کیا کیا؟ اس نے بولا بھائی اسلامی مملکت ہے، قرآن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بنے گا نہیں. تو اس نے کیا کیا؟ جنرل ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی بلوایا. پاکستان میں، سعودی عرب میں کہیں بھی نہیں ملا مولوی. جس مولانا سے پوچھا اس نے بولا بھائی یہ غیر شرعی قانون ہے. یہ آپ نے جو طلاق کا قانون بنایا ہے نا کہ جتنی بھی طلاقیں دے دو 90 دن تک یونین کونسل کے پاس وہ کیس جائے گا تو یونین کونسل اس کو اوکے کرے گی تو وہ طلاق کنسیڈر ہوگی، ادروائز اوٹ پٹانگ بنا دیا تھا اس نے. سعودی عرب میں، پاکستان میں جہاں بھی علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کیا، سب نے کہا یہ غیر شرعی ہے. تو اس نے مصر میں کوئی ازہر میں اس کو اپنی مرضی کے کوئی مولانا، کوئی مفتی مل گیا، وہاں سے ریٹرن ٹکٹ دیا کہ آپ تشریف لائیں. تو اس نے وہ سارے غیر شرعی قوانین پر ٹھپا لگا دیا اسلام کا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا وہ جب مفتی وہاں سے آیا تو جب یہاں کے مفتیان کرام، علماء کرام جو بڑی چوٹی کے علماء تھے ان سے ملا تو اس نے ایوب خان سے کہا کہ آپ کے اپنے ملک میں اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں تو مجھے کیوں بلوا رہے ہو آپ؟ وہ خود حیران تھا کہ یار آپ تو جب بلواتے جب یہاں نہیں ہوتے. وہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ حضرت آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ ایوب خان نے غیر شرعی قانون بنایا ہے تو آپ اس پہ ٹھپا لگا سکتے ہو. پاکستان میں کوئی مولانا مل نہیں رہا تھا اس پہ، نہ دیوبندیوں میں، نہ اہل حدیث میں، نہ شیعہ میں، نہ سنیوں میں، کوئی مل نہیں رہا تھا اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے. تو مصر سے کوئی امپورٹ کیا گیا. تو گورنمنٹ کو جب کوئی غیر شرعی قانون پاکستان میں بنانا ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے سرکاری مولوی مل جاتے ہیں
اور اب دیکھنا اس پہ مقالے آنا شروع ہوں گے اور لکھنا شروع کریں گے اس میں کیا حرج ہے. تو وہ غیر شرعی قانون ہوتے ہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی پہ شادی پہ پابندی لگا دینا یہ 100% غیر شرعی ہے, اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. لیکن اب ایسے اسکالر مارکیٹ میں آئیں گے جو دلیل دیں گے, اور کچھ نے تو دلائل دینا شروع کر دی ہیں. وہ دلیل یہ دیں گے, اب سمجھو دلیل, آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب دلیل سمجھو. وہ دلیل دیں گے, دیکھو بھائی اسلام میں 18 سال کی عمر سے پہلے شادی صرف جائز ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ جب آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو وہ اسکالر اب یہ کہنا شروع کریں گے, بھائی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی حلال ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو ایک حلال کام پہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس حلال پہ پابندی کیوں نہیں لگا سکتی؟ بھائی فرض تھوڑی کیا ہے اسلام نے 18 سال سے پہلے شادی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرض تھوڑی ہے. جب بچیوں پہ تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں کم عمری کی شادیوں میں, اور یہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی جاتی ہیں بڑے بڑے بڈھوں کو, اور یہ اور وہ پورا ایک وہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو کیا حرج ہے. پھر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے, دیکھو بھائی لال بتی جب جل رہی ہو تو ہمارے لیے رکنا, اسلام نے کوئی آرڈر دیا کہ رکو؟ بھائی اسلام نے جائز رکھا ہے, تمہاری مرضی رکو یا مت رکو. لیکن گورنمنٹ نے انتظامی معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ایک لا بنا دیا کہ بھائی اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ آپ چلتے چلے جاؤ یا آپ رک جاؤ, آپ کی مرضی ہے. لیکن چونکہ چلنے میں ٹکر کا اندیشہ ہے لہذا ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اگر ریڈ سگنل ہوگا تو آپ کو رکنا پڑے گا. تو اسلام بھی اس پابندی کو قبول کرتا ہے. بھائی گورنمنٹ اگر کوئی لا بنا دیتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے تو اس لا کو فالو کرنا یہ سب پر لازم ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لال بتی پہ رکنا یا چلنا فی نفسی ایک مباح جائز کام تھا, فرض نہیں تھا, لیکن جب گورنمنٹ نے قانون بنا دیا تو لازم ہو گیا. ایسے ہی 18 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح کرنا فرض تو نہیں تھا نا, جائز ہی تھا نا, لیکن جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں قانون بنا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے. اسلام کے اگینسٹ جب ہوتا جب 18 سال سے پہلے شادی کو اسلام نے لازم قرار دیا ہوتا اور گورنمنٹ اس کو ناجائز قرار دیتی. دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا جواب سمجھیں. یہ جب لوگ تحریف کرتے ہیں نا اسلامی قوانین میں تو سب کے پاس منجن ہوتا ہے. دیکھو مباح جو بھی حلال کام ہوتا ہے نا اس کو شریعت میں مباح کہتے ہیں. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اگر ابھی پانی پیوں یا نہیں پیوں اس کا میرے پاس اختیار ہے, تو پانی پینا بھی میرے لیے حلال ہے, مباح ہے, اور پانی نہ پینا بھی مباح کام ہے. بھائی پینا ہے مرضی ہے پیو, مرضی ہے نہیں پیو, کہتے ہیں مباح کام ہے نا. تو گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے اس مباح کام میں نقصان ہو رہا ہے تو پابندی لگا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لو مباح کاموں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مباح اصلی. اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اصل یہ کہ جائز ہیں, جب تک شریعت اس کو ناجائز قرار نہیں دے دیتی تو اس وقت تک وہ کیا رہتے ہیں؟ جائز. تو ان میں شریعت اجازت دیتی ہے گورنمنٹ کو کہ ایک جائز کام پہ آپ پابندی لگا سکتے ہو اگر اس جائز کام کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. جیسے روڈ پہ چلنا, اب ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے ہم سیدھے ہاتھ پہ چلیں ٹریفک میں, یہ بھی جائز ہے الٹے ہاتھ پہ چلیں. لیکن بھائی اگر اس طرح روڈ پہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ٹکریں گے, ٹکر ماریں گے. تو گورنمنٹ نے لا بنا دیا بھائی جو بھی ہوگا لیفٹ پہ چلے گا تاکہ ادھر سے گاڑی لیفٹ پہ آئے. تو یہ تھا جائز, کوئی فرض نہیں ہے رائٹ ہاتھ پہ چلنا. تو اس کو کہتے ہیں مباح اصلی, فی نفسی ہی جائز کام ہے. لیکن ایک مباح وہ ہوتا ہے جو مباح شرعی ہوتا ہے, شریعت نے آرڈر دیا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے, اس کو تبدیل کرنا یہ اللہ سے لڑنا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ قرآن و سنت میں آرڈر ہو کہ یہ میری طرف سے کیا ہے, حلال جائز ہے. اب جب اللہ نے اس کو حلال اور جائز قرار دے دیا تو وہ مباح اصلی نہیں کہلائے گا, وہ مباح شرعی کہلائے گا. اس میں اگر آپ اللہ کی دی ہوئی پرمیشن سلب کرتے ہو تو یہ خدا سے مقابلہ کہلائے گا کہ گاڈ کہہ رہے حلال ہے اور اس نے صاف قرآن میں بھی کہہ دیا, حدیثوں میں بھی کہہ دیا, اجماع امت سے بھی ثابت کر کے اس پہ ایک قانون سازی کر دی ہے. تو اب اگر گورنمنٹ اس لا کے خلاف کوئی لا بناتی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ جائز کام پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. نہ 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 نہ, آپ خدا جس چیز کو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے میرا قانون یہ کہ حلال ہے اور آپ اس کے اگینسٹ قانون بنا رہے ہو کہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت سے ٹکراؤ کہلائے گا. ایسے تو بہت سارے حلال کام ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. اس کی مثال ہے
یورپ امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ 2-4 شادیاں کر سکتے ہو اگر آپ عدل کر سکتے ہو, لوگ کہتے ہیں یہاں کا لا یہ ہے کہ دوسری شادی الاؤ نہیں ہے. پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں بھائی یہ لا غیر شرعی ہے, کیونکہ خدا نے صاف لفظوں میں اجازت دی ہے, تو خدا کے مقابلے میں کوئی اور لا وہ نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ لا کس سے ٹکرا رہا ہے, اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے. تو اللہ پہلے. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے, اور اجازت بہت سارے مقامات پہ دی ہے, حدیث میں بھی ہے, جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں ہیں تم ان کو ان کا مال وراثت کا ان کے حوالے مت کیا کرو, نہ سمجھے وہ, حتی اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی بالغ ہو جائیں, لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں اور لڑکے کو نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ نے اس بلوغت کو تعبیر ہی کیا نکاح سے. اللہ نے کہا یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, یعنی بالغ ہوتے ہی لڑکا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے. تو اس میں صاف لفظوں میں اجازت دی جا رہی ہے کہ بلوغت اور نکاح کی پرمیشن یہ دونوں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں. پھر دوسری بات, قرآن مجید نے کم عمر بچیوں کی عدت کے حکام بھی بیان کیے ہیں 28ویں پارے میں, کہ ان کو جب طلاق ہو تو ان کی عدت کے کیا حکام ہیں. پھر خود صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ سے نکاح کرنا, یعنی رخصتی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو چکی تھی. تو اسلام بتا رہا ہے کہ 9 سال کی بچی بھی اگر بالغ ہو جائے گی تو اس کی بھی شادی جائز ہے, نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. اور پھر اجماع امت, کوئی ایک فقیہ اس امت میں ایسا نہیں گزرا, نہ ابو حنیفہ, نہ شافعی, نہ مالک, نہ احمد بن حنبل, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ اہل حدیث, کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو ناجائز کہا ہو. بلکہ کیا کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے. جائز بھی نہیں بلکہ کیا ہے, ترغیب ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو, جنازہ جب تیار ہو جائے, اور انہی میں سے ایک ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے. تو اس کا کفو اگر مل گیا, اس کے جوڑ کا رشتہ, اس میں تاخیر مت کرو. تو اسلام میں جلدی شادی, لڑکی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی ترغیب ہے. تو اگر ہماری اسمبلی میں اس کے خلاف قانون بنتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ چونکہ ایکچولی اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ قانون بن رہا ہے, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ فسادات ہیں, اس لیے اللہ نے تو قیامت تک اجازت دے دی. تو یہ خدا کے مقابلے میں قانون سازی ہے جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں اسی طرح قانون بنتے رہے تو ہم پاکستان کو اسلامی کہنا چھوڑ دیں گے, ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں گے. ہم بولیں گے بھائی جیسے امریکن فوجی امریکہ کے لیے لڑتے ہیں, انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں, تو تم بھی ملک کے لیے لڑ لو, مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہے گا جو لڑتا ہے میرے لیے اس کو جنت ملتی ہے بھائی. ایسے تو انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں, ہم نے کبھی کہا انڈیا کا کوئی فوجی لڑتا ہوا مرے گا تو جنت میں جائے گا, کبھی کہا ہم نے؟ یا جو امریکہ کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے ہوئے کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, ہم نے کبھی کہا؟ اور امریکہ خود بھی نہیں کہتا. امریکہ کہتا ہے تم اگر کنٹری کے لیے جان دو گے تو بس تمہاری عزت ہوگی, تمہارے پیچھے خاندان کو ہم سپورٹ کریں گے, تمہارا نام ہوگا, سیلوٹ کریں گے. جنت کی خوشخبریاں وہ بھی نہیں سناتے کبھی, کیونکہ وہ جنت جہنم پہ سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ تھوڑی جنت جہنم پہ یقین کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری اسمبلیاں وہ کام نہ کریں کہ لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع ملے اور لوگ کہیں یہ اسلامی نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک عدالتی خلا کا قانون بنا دیا جو 100% اسلام کے خلاف. اسلام میں مرد کو ڈیورس کا رائٹ ہے, عورت کو تھوڑی ہے کہ جب چاہے وہ شوہر سے ڈیورس لے کے نکل جائے. اور اگر آپ نے کہنا ہے ایکچولی اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں, 18 سال سے کم عمر کی شادی میں یہ نقصان ہے, فلانے نقصان ہے, یا عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا جائے گا تو یہ نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر دیکھو اس کے 2 جواب ہیں اس اعتراض کے. ایک جواب تو یہ کہ یہ آپ کے فرضی بنائے ہوئے نقصانات ہیں. نقصانات تو 18 سال کے بعد شادیوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے عقل سے ہی قانون سازی کرنی ہے تو آپ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بناؤ نا. یونائٹڈ نیشن جب قانون سازی کرتی ہے, یا امریکہ جب قانون سازی کرتا ہے, یا UK جب قانون سازی کرتا ہے, تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا یہ قانون کے کیا نقصانات اور اس کے کیا فائدے. ان نقصانات اور فائدوں کو رکھ کے وہ قانون سازی کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے اگر پاکستان میں اسمبلیوں نے یہی کرنا ہے کہ یہ قانون اسلام کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے, اس کے یہ سائیڈ افیکٹ, اس کے یہ سائیڈ افیکٹ, تو بھائی سیکولر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کر دو آپ پاکستان کے بارے میں. خدائی تعلیمات کے مقابلے میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے.
اس میں نقصان ہے فائدہ ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے جس نے قانون بنا دیا. اس نے جب بنا دیا تو امپلیمنٹ ہوگا. اگر اللہ ہی کو ہم بحث کرنا شروع کر دیں اللہ تو نے یہ قانون بنایا کہ 18 سال سے پہلے بھی شادی جائز ہے، ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے، ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے، تو اللہ کہے گا پھر تم عرش پہ آگے بیٹھ جاؤ، بلاول بھٹو کو بٹھا دو، اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں ان سے پھر باقی چیزیں انہی سے پوچھ لیا کرو. تو یہ اسمبلیوں میں جو قانون بنتے ہیں نا 100% اسلام کے خلاف، اس کی ہماری نظر میں 2% کی حیثیت بولو نہیں ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے اپنی بیٹی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی ہے ڈھٹائی کے ساتھ. 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو، سسرال میں خوش ہے الحمدللہ، پڑھ بھی رہی ہے. تو میں پاگل تھا، میرے لیے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا، میں 18 سال انتظار کرتا، وہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا. پھر آج دھکے کھا رہے ہیں لوگ بیٹیوں کے لیے. ہم نہیں کہتے آپ بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اختیار ہے آپ کے پاس. بعض دفعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض دفعہ کرنے میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، یہ فیصلہ لڑکی اور اس کا باپ کرے گا. گورنمنٹ ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے. ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حاکم مانتے ہیں، اپنا باپ نہیں مانتے ہم کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے کب اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے کب نہیں کرنی. باپ اور بھائی زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بعض باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں، یقیناً 100 میں ایک آدھ ظالم بھی ہوتا ہے، لیکن اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے اور باپ کے ظالم ہونے کا چانس کم ہے. یہ کیا بات ہے کہ جن کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے، جو دائیں بائیں سے رشوت دے کے ووٹ خرید کے اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہوں، ان کو ہم اتنا خیر خواہ مان لیں کہ باپ سے بھی بڑا مان لیں ان کو. شریعت نے بیٹی پہ ولایت باپ کو دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض چیزوں میں اللہ خود انوالو ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا بعض چیزوں میں باپ کو نہیں اللہ نے انوالو کیا. بیٹا جب بالغ ہو جائے اور شادی کرنا چاہے اپنے خرچے پہ تو باپ روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ اللہ نے پرمیشن دے دی. اللہ نے یہاں باپ کو نہیں انوالو ہونے دیا کہ یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے، بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی. تو گورنمنٹ کو کہاں سے انوالو ہونے دے گا اللہ تعالیٰ؟ بھائی نہیں آئی میرا غلط بات. بیٹا جب بالغ ہو جائے نا یا بیٹی جب بالغ ہو جائے، ماں باپ روک رہے ہوں کہ شادی مت کرو اور بیٹی کے لیے رشتہ اچھا آ گیا، رشتہ اچھا ہو، تو اسلام کہتا ہے باپ نہیں روک سکتا اس کو، اور آپ کہتے روک سکتا ہے. لطیفے ہیں یہ. تو اس لیے حکومت وہ کام نہ کرے کہ سارے مولوی سارا مذہبی طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کی جو تھوڑی سی عزت بنی ہے نا انڈیا سے جنگ جیت کے، وہ عزت بولو ختم ہو جائے. حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ان حالات میں یہ قانون بنا رہے ہو جب پوری قوم متحد ہوئی تھی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہوئے تھے، آرمی زندہ باد کے نعرے، تم نے وہ کام کر کے دکھا دیا. ایسے موقع پہ لانتے بھیجیں گے لوگ تمہارے اوپر. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جہاں شریعت نے باپ کو نہیں اختیارات دیے وہاں حکومت ہمارے باپ کا بھی باپ بن جائے. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پہلے تو میں اس مسئلے کو واضح کروں، جب لڑکی جب بالغ ہو جائے تو شریعت میں اس کی شادی کی اجازت ہے، اور اگر اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو حکم ہے پھر کرو، پھر اجازت نہیں ہے، پھر آرڈر ہے. یہاں لوگ ایک کہتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب ایسا ہوتا نہیں ہے 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور سسرالوں میں ظلم ہوتا ہے ان ناسمجھ بچیوں پہ؟ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن یہ 18 سال سے کم عمر پہ جیسے ہوتا ہے 18 سال سے زیادہ والیوں پہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بچی 18 سے چھوٹی ہے یا 18 سے زیادہ ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آگے اس کو سسرال کیسا ملا ہے. تو اس کی شریعت نے تلافی کی ہے، وہ اللہ نے اس کا پہلے سے انتظام کر دیا ہے. وہ انتظام یہ نہیں کیا کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی پہ پابندی لگاؤ، بلکہ اس کا انتظام ایسا کیا ہے کہ بچی کی شادی اس کے جوڑ کے لوگوں میں ہونی چاہیے، خاندان دیکھو اچھا. تبھی حدیث میں آتا ہے جلدی شادی کرو بشرطے کہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے لو مفتی صاحب آپ کہتے ہو اتنی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جائے. اول تو بچی ہوتی نہیں، جب بالغ ہو گئی نا تو بچی نہیں ہے. وہ 16 سال کی لڑکیاں بھاگ کے ادھر آئی ہیں ہمارے پاس لاہور سے کہ میری شادی اس مسٹنڈے سے کرا دو. 15 سال کی بچی بھاگ کے آئی ہے لاہور میں کسی لڑکے کے ساتھ، اپنے معشوق کے ساتھ، وہ اس کا معشوق وہ اس کی معشوق. میں نے تو بھگا دیا ان کو، میں نے کہا تھانے میں رپورٹ کراؤں گا، پکڑ کے لے جائیں گے تمہیں. تو یہ بچی ہے بھائی جو بھگا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے. تو بالغ ہو گئی تو بچی رہی نہیں ہے، اس میں خوب بھرپور ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، شہوت پیدا ہو گئی ہے، اس کو مردوں کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے. حلال نہیں ملے گا، بہت چانس ہے حرام کی طرف جائے وہ. لیکن ان لوگوں کی نظر میں حلال و حرام میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو بوائے فرینڈ سے منہ کالا کرا دے، گھر سے بھاگ جائے. ایکچولی کیونکہ یہ قانون لے رہے مغربی دنیا سے، انگریزوں سے.
انگریز کہتا ہے 18 سال سے پہلے شادی نہیں کی جائے گی, منہ کالا کرا لے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ انگریزوں کے ہاں کسی حد تک کچھ قانون درست ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں باپ واپ اور یہ پورا پریوار ہے ہی نہیں. اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی اگر شادی کی جائے گی تو مرد لڑکی کو بیوقوف بنا کے اس سے شادی کر لے گا. ہمارے پہ ایک پریوار ہے, خاندان ہے, لڑکی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے, کیونکہ لڑکی کی طرف جب رشتہ آئے گا تو اس کا باپ بھی ہے, اس کا چاچا بھی ہے, اس کا دادا بھی ہے, اس کا ماموں بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کے بھائی بہنیں بھی ہیں, پورا پریوار ہے. انگریزوں میں تھوڑی ہے یہ پریوار. تو کچھ قانون ان کے لیے ٹھیک ہیں, ہمارے لیے وہ ٹھیک بولو نہیں. ہمارا خاندان ہوتا ہے ایسے تھوڑی. وہ 18 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے. باپ آ جاتا ہے بیچ میں, اپنی آمدن بتا کرتا کیا ہے تو, پھر وہ کہتا ہے جی میرا لکڑ دا کام ہے. ابے کم بخت, تم مسواکیں بیچتا ہے یا تو لکڑیوں کا بزنس ہے تیرا؟ تو چونکہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ سیکولر لبرل لوگ ہیں, ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے اس سے, کوئی خاندانی کوئی نظام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو. تو خلاصہ کیا نکلا کہ 18 سال سے پہلے شادی میں اگر کچھ نقصانات ہیں کہ سسرال کی طرف سے ظلم کا خطرہ ہے تو وہ 18 سال کے بعد بھی ہیں, وہ 18 سال کے بعد بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں 18 سال سے پہلے شادی میں کچھ نقصانات کے خطرے ہیں تو وہ شادی نہ کرنے میں بھی خطرے ہیں, بلکہ نہ کرنے میں بعض دفعہ زیادہ خطرے ہیں. ایمل ولی خان انہوں نے بڑی پیاری دلیل دی. بعض دفعہ باپ بیمار ہے, کینسر ہے, اس کو پتا ہے میں مر جاؤں گا, بیٹی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو 16 سال میں بھی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کرے گا, اپنے بھتیجے سے, اپنے بھانجے سے. اس کو پتا ہے یار اپنے خاندان کے لونڈے لپاڑے ہیں, اپنے خاندان کے بچے ہیں, ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو. آپ نے پابندی لگا دی, بعد میں کوئی پوچھے گا اس 16 سال کی بچی کو, باپ مر گیا, اس کی عزتوں سے کھیلیں گے لوگ, کھیل رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو عزتوں سے کھیلنے میں یہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر کسی نے آ کے کچھ کر لیا ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک لڑکی کو جو ہے مس یوز کیا گیا ہے, اس پہ چھوٹی سی FIR بنتی ہے بس. ان کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. خاندان والے کھیلیں گے اس کے ساتھ, اس کا ہم پلہ میں رشتہ نہیں ہوگا, یتیم سمجھ کے بیوقوف بنائیں گے لوگ اس کو. بعض دفعہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ جلدی شادی کر دیتا ہے بیٹی کی. بہت سارے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتا ہے, علاقے کے حالات کا بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے صاحب اتنی کم عمر بچی کی جب شادی ہوگی, تو پہلے تو میں نے بتایا بچی نہیں ہوتی, وہ بالغ ہو چکی ہوتی ہے. تو کہنے لگے اتنی کم عمر کی جب شادی ہوگی تو سسرال پتہ نہیں کیسا سلوک کرے اس کے ساتھ, اس بچی کو ٹارچر کرے, یہ کرے وہ کرے. تو آپ کہہ رہے ہو نہیں بالغ ہوتے ہی شادی کر دو. میں نے کہا بھائی آپ ہماری آدھی بات لے رہے ہو, بالغ ہوتے ہی شادی کر دو بشرطے کہ اچھا سسرال ملے. اگر اچھا نہیں ملتا تو 40 سال میں بھی نہ کرو, گھر بٹھا کے رکھو اس کو. آدھی بات لوگے آدھی نہیں لوگے تو پھر یہی ہوگا نا. اچھا رشتہ مل جائے تو کرو, نہیں ملے تو, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے 100%, تو وہ تو 18 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتا, 18 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اسلامی تاریخ میں. اچھا اس میں بعض لوگ ڈاکٹر بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, ایکچولی کم عمر بچی کے جب پریگننسی ہوگی تو بڑی کمپلیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بکواس ہے, ڈرامے بازی ہے یہ. نیچر فطرت کبھی گڑبڑ نہیں کرتی. جب فطرت نے اس کو بالغ کر دیا, پریگننسی کے قابل کر دیا, تو نیچر سے آگے ڈاکٹر صاحب نکلنے کی کوشش مت کرو. میری دادی بتاتی تھی ہماری شادی 13 سال میں ہوئی اور 14 سال میں بچہ پیدا ہوا, اور وہ لوگ تو حمل روکنے کی تدبیریں جانتے ہی نہیں تھے. اور میری دادی 88 سال میں فوت ہوئی ہیں, وہ بھی ہم نے ان کی بات پہ یقین کر لیا آپ 88 کی ہیں, ورنہ وہ 10 سال سے 88 پہ ہی رکی ہوئی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ چوچلے ڈاکٹروں کے پہلے یہی ہوتا تھا, 13 سال 14 سال 15 سال اس میں شادیاں اپنی دادیوں نانیوں سے, وہ 90-99 سال تک زندہ رہتی تھی وہ. تو یہ ڈاکٹر کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, کل ان کی تحقیق بدل جائے گی. کل کہتے تھے انڈا کی زردی مت کھاؤ, 15 سال پہلے میں کبھی ایکسرسائز کرتا انڈے کھاتا, زردی میں ہی تو مزہ ہے بھائی. اتنا سختی سے مجھے منع کیا, نہیں مفتی صاحب مجھے الفاظ یاد ہیں, سفیدی کھاؤ زردی کوے کو کھلاؤ. اور وہ مجھے کہنے لگے میں خود بھی زردی کوے کو کھلاتا ہوں. میں نے شکر ہے ان فضول باتوں میں آیا ہی نہیں. میں نے کہا اللہ نے ٹیسٹ زردی میں رکھا ہے, زردی کھا کے پتہ چلتا ہے کچھ کھایا ہے, سفیدی میں تو کیا ہے, کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے اس کا. نہیں مفتی صاحب اصل سفیدی میں پروٹین ہے. ابے میں نے کہا یار ہم بچپن سے حکیموں سے سنتے آ رہے ہیں, باپ دادا سے یہی سنتے آ رہے ہیں, اور ٹیسٹ بھی کس میں ہے, زردی کھا کے پتہ چلتا ہے کہ انڈا کا. سفیدیاں تو کھاتے چلے جاؤ, پتہ نہیں چلتا انڈا کھایا ہے. یہ تو انڈے کی توہین ہے کہ آپ نے کھایا اور پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے. 2-4 انڈے کھاؤ, اس دن پتہ چلتا ہے کہ آج میں نے کیا کھایا ہے, انڈا کھایا. انڈے میں اتنی طاقت ہے, اور خاص طور پہ دیسی. تو ڈاکٹروں نے 15 سال بعد رجوع کر لیا کہ نہیں ایکچولی انڈے کی زردی میں وہ گندا والا کولیسٹرول نہیں ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے.
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ شکر ہے میں نے اس وقت ڈاکٹروں کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کیا، ورنہ آج میں 4 شادیوں کے قابل نہ ہوتا، سفیدی کھا کھا کے یا کر لیتا تو پھنس جاتا. شکر ہے شروع سے ہی انڈے پھوڑ رہے ہیں ہم الحمدللہ. تو انڈا کھایا کرو. اچھا کہاں انڈے پہ آ گئے، ہم 18 سال سے شادی کی بات کر رہے تھے. تو یہ جو 18 سال سے شادی میں اگر کوئی سائڈ افیکٹ ہے تو وہ کم میں نہ کرنے میں بھی تو ہے نا. تو اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ باپ کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اگر اس کے لیے بہترین رشتہ آیا ہے تو پھر کرو، نہیں آیا تو پھر 40 سال میں بھی بولو نہیں کرو. تو ہم یورپ سے نہیں، اور امریکہ کی بعض ریاستوں میں قانون ہے کہ 16 سال کی لڑکی کو بھی اجازت ہے شادی کی. تو تم وفاداری میں دم ہلانے میں ان لوگوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل رہے. یہ سب NGOs کے تماشے ہیں جو ہمارے ملک میں منجن بک رہے ہیں. اس کا مقصد فیملی سسٹم کو توڑنا ہے. شادیاں تاخیر سے ہوں گی، 13 سال سے لے کے 18 سال کی عمر میں لڑکی میں بے پناہ ڈیزائرز ہوتی ہیں. اس میں بہت زیادہ اس کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے. تو اسی عمر میں اس کو، اور مرد لڑکے کا بھی یہی خطرہ ہوتا ہے. اب ہاں لوگ یہ کہتے ہیں پھر پڑھے گی کیسے؟ وہ تو بھائی 18 سال میں بھی شادی کر کے نہیں پڑھ سکتی، وہ تو 18 سال میں بھی نہیں پڑھ سکتی. تو اس کا حل وہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی پڑھائی اور شادی کو ایک دوسرے میں رکاوٹ مت سمجھو. لڑکی کا باپ پڑھائے اپنے خرچے پہ، جب لڑکی بالغ ہو جائے پڑھائی جاری رکھے. اچھا رشتہ آئے تو بولے اب آپ پڑھائیں گے. اب کون پڑھائے گا؟ باقی آپ پڑھیں گے تو شادی کے بعد پڑھے. اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب موٹیویشن کے لیے مجھے بتانی، میری بچی شادی کے بعد عالمہ کا کورس کیا اس نے الحمدللہ. تو میں پاگل ہوں، میں بلاول بھٹو کے قانون کی بیس پہ کہتا میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہے میں نہیں کرتا. تو میں پاگل ہوں، میرا دماغ خراب ہے یار، بچی کا مستقبل تباہ کروں میں؟ تو اس لیے آپ کی بچیوں کے لیے اگر اچھا رشتہ آئے جو اس کے بچپنے کو بھی سمجھے، اس پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اسی کو اچھا کہتے ہیں. خالی داڑھی پگڑی کو یا نماز پڑھنے کو اچھا نہیں کہتے. آپ سمجھتے ہیں بھائی ہماری بیٹی کے لیے بہت سوٹیبل ہے کر دو، جیسے ابو بکر نے کیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا میری بیٹی کی عمر کم ہے لیکن رشتہ کس کا ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ساری زندگی بن جائے گی، پوری زندگی لوگ یاد رکھیں گے. سیدہ عائشہ کی 9 سال میں اگر نکاح ہمارے پیغمبر سے نہ ہوا ہوتا تو آج لوگ یاد رکھتے سیدہ عائشہ، ان کو ام المومنین کا خطاب ملتا، آدھے سے زیادہ علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا. ایک لبرل خاتون نے کہا ہے کہ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں 18 سال سے پہلے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، تو بچیاں تو 9 سال میں بھی بالغ ہوتی ہیں، کیا 9 سال میں کر دیں؟ اس کا جواب یہ کہ جی 9 سال میں کر دیں. اگرچہ آپ کو الٹیاں لگ جائیں یہ سن کے، ہم اس کے قائل ہیں، کوئی بات نہیں. سیدہ عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی، کر دی شادی ان کی. یہ تمہارے مسئلے ہیں بھائی، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. یہ تمہارے لیے بڑا اچنبے کی بات ہے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ. تو آپ لوگ کیا تو شادی بھی ہے ہی نہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے، تمہیں تو 18 میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹی جس نے یہ بات کی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں، تمہاری تو اب تک نہیں ہوئی ہوگی، شوہر لیس گھوم رہی ہوگی، ایجوکیشن کو فوکس کیا ہوگا تم نے. اور تم لوگ کے ہسبینڈ بھی وائف زیادہ ہوتے ہیں، ہسبینڈ کم ہوتے ہیں. وہ یہ تمہارا کانفیڈنس لیول ایجوکیشن کے بعد شوہر وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. وہی جو میں نے بتایا، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا اس کی بات ہو. تو ایک دن بیوی کو ڈانٹا تو بیوی نے کہا او شٹ اپ. ہمارے گھر تک آواز میں ہل جاتا تھا. میں نے کہا اللہ، مجھے ڈرتا میری بیوی بھی نہ یہ اسٹائل سیکھ لے. او طارق شٹ اپ. یوں کرے، مفتی ہوگا تو ممبر پہ شٹ اپ. تو خیر، تو ان بیچاریوں کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں. 18 کے 38 سال میں بھی ان کو میاں نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی. اس لیے یہ شادیوں پہ قانون بنا رہے ہیں کہ 18 سال سے ان سے پہلے شادی نہ ہو. ان کا بس چلے تو 38 سال سے بھی پہلے شادی کو اللیگل کر دیں گے. تو اس لیے ہمارے پاس اللہ رسول کی کتاب موجود ہے، اتنا پیارا کلام ہے جو ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے فطرت. قرآن کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ وہ قوانین ہیں، یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے تمہیں پیدا کیا. کیونکہ لڑکی میں بالغ ہوتے ہی ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی نیچر کا تقاضا ہے اس کو مرد ملے. اس لیے اللہ نے کہا اگر اس کے جوڑ کا مل رہا ہو خاندان میں فوراً شادی کر دو تاکہ اپنا گھر یہ بسائے. اس کی نیچر ہے، اکیلے نہیں پیدا کیا گیا. تو لڑکے کا بھی یہی حکم ہے، لڑکی کا بھی. تو یہ قانون کی دیکھو پاکستان میں دوسری شادی الاؤ نہیں ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. میں نے کی، پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ میں ملک کا سے محب وطن نہیں ہوں؟ میں نے ملکی قانون کو توڑا ہے؟ جی ہاں توڑا ہے، لیکن اللہ کے قانون کو پورا کیا ہے. اگر میں ملکی قانون کے پیچھے پڑا رہتا تو میں 2 طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ بولو نہیں دیتا. میں کسی کے بچوں کو پالنے کے قابل بولو نہیں بچتا.
میرے سارے جذبات بیوہ عورتوں کو یا طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دینے کے، کسی کے بچوں کو پال کے بڑا کرنے کے، یہ ساری نیکیوں سے میں محروم ہو جاتا، اسمبلیوں میں بننے والے قانون کی ہم بھیٹ چڑھا چکے ہوتے اگر میں ملکی قانون کو فالو کرتا. تو میں دوسری تھوڑی کرتا، میری پہلی تو اجازت تھوڑی دے رہی تھی مجھے، تو میں نے کہا اجازت نہیں ہے پھر بھی ہم کر لیں گے. تو اس بہانے 2 طلاق گھر کے باتیں بتانی نہیں چاہیے. میری بیویوں کو بھی غصہ آتا ہے ہمارے بارے میں کیا کیا بتا رہے دنیا میں، لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا، میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ، باقی میں نے کوئی ٹھکانہ نہیں دیا، انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، بیلنس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا نا. تو میں کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ، مجبوری میں بھی کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں. تو بھائی گھر بس گیا بہت ساری عورتوں کا، بچوں کو ان کو سہارا مل گیا. اگر ہم حکومتی قانون میں ہوتے کہ پہلی بیوی لکھ کے دے گی تو اب تک کچھ نہیں ہوا ہوتا. اور بہت ساری عورتیں جنہوں نے ہمارا بیان سن کے، بہت سارے مرد جنہوں نے ہمارا بیان سن کے عورتوں کو ٹھکانے دیے، وہ عورتیں شیلٹر سے محروم، وہ زنا کی طرف بھی جا سکتی تھیں، وہ مالی تنگی کا شکار ہو جاتی، ان کو اولاد کی نعمت نہ ملتی، تنہائی کا شکار ہوتی. اور یہ ساری عذاب، یہ سارا فلسفہ کس کی بھیٹ چڑھ جاتا؟ حکومت کے قانون کی. اس لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خدا کا قانون جب حکومت کے قانون سے ٹکرائے گا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو پاکستان میں ایسے کام مت کرو. حضرت مولانا فضل الرحمان نے کہا ابھی ہم نکالیں گے، جلوس نکالیں گے انشاءاللہ اس کے قانون کے خلاف. وہ اگر نکالیں تو آپ سب نے جانا ہے اس میں، نہیں مانتے ہم اس کو. باقی آپ کی مرضی ہے، میں نہیں کہہ رہا جلدی کر دو، نہیں ملتا رشتہ اچھا تو نہیں کرو، جلدی دیر سے کر لو اس کو. یا اور کوئی مجبوری ہے تو وہ نہ کرو، وہ ہمارا ہے، وہ گورنمنٹ کو ٹانگ اڑانے کی جاتی ہے. یہ جلیل بھائی حضرت عائشہ کے دینے کا فرض واجب ہو جاتا ہے. ہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے اسلام نے شادی کو واجب تو نہیں قرار دیا نا، جائز ہی ہے. بھائی بعض صورتوں میں واجب ہے. اگر لڑکی کو زنا کا خطرہ ہے یا لڑکے کو زنا کا خطرہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ واجب ہے. اور 16 سال کے لڑکے کو، لڑکی کو بھی زنا کا خطرہ ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکلی 20 کیا ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں کہ زنا میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ ایک اہم بات جذبات میں بچکانا لاپرواہ ہوتی ہے، اس عمر میں شادی کی ضرورت میں لڑکی کے امکانات زیادہ نہیں ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ جی 18 سال سے کم عمر لڑکا لڑکی میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے تو اس میں ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بچپنا ہوتا ہے لیکن محبت کے جذبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں ڈیورس کا خطرہ کم ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کرتے ہیں. ٹیسٹوسٹیرون لیول ابل رہا ہوتا ہے ان میں، کیونکہ اس عمر میں شادی میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے. وہ محبت نہیں جدا ہونے دیتی. بڈھے ہو کے شادی کرو گے، میچورٹی تو بہت آئے گی لیکن خالی میچورٹی ہوگی، محبت کے جذبات نہیں ہوں گے. تبھی دیر سے شادیوں میں ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے، جلدی کی شادیوں میں ڈیورس کا خطرہ کم ہے. ہمارے باپ داداؤں کی جلدی شادیاں ہوئی تھی، ڈیورس ریشو کم تھا. اب 40 اور 48 سال میں ہو رہی ہے. شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی اور مشاہدے کے خلاف ہے یہ بات. ایک اور بات کہ علماء اس قانون سازی پر تو ناراض ہوتے ہیں معاشرے کے ساتھ، یہ بچوں بچیوں کی شادی نہیں جلدی کرتے. کہتے ہیں علماء اس قانون کے تو بہت خلاف بولتے ہیں لیکن خود تو جلدی شادی نہیں کرتے بچے بچیوں کی. یہ بات صحیح ہے، خود بھی نہیں کر رہے وہ. اس کا مطلب وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہے. میری بچی بالغ ہوئی، میں نے اس کی شادی کی بات شروع کر دی. بعض مولانا ابے کیا ہو گیا مفتی صاحب، کیا ہو گیا؟ تو میں نے ان سے کہا اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوں، میں نے وہ پانی نہیں پیا ہے. وہ ایک بارش ہوئی نا، ایک وزیر کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہوگی، جو اس بارش کا پانی پیے گا سب پاگل ہو جائیں گے. تو وزیر نے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا یار تم پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا، وزیر نے کہا ایک بہت بڑا تالاب ڈیم بناتے ہیں، اس میں ہم پانی جمع کر لیتے ہیں اپنے لیے، ہماری زندگی تک کے لیے کافی ہو جائے گا، باقیوں کو پاگل ہونے دو. بارش ہوئی، سب پانی پی کے پاگل ہو گئے. انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا تو اس میں سے یہ پاگل نہیں ہوئے. تو اب جب یہ 2 پاگل نہیں ہوئے، باقی ساری قوم پاگل ہو گئی، تو سب نے ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے بادشاہ وزیر پاگل ہیں. کیونکہ وہ سب ایک جیسے تھے، ان کو بادشاہ وزیر کیا لگتے تھے؟ پاگل. سارے ایک جیسے تھے، بادشاہ وزیر ان کو پاگل لگتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ بھئی وہ اب بادشاہ وزیر تو وہ پریشان کہ یار پوری قوم نے ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے، بغاوت شروع کر دی. یہ دونوں پاگل ہیں، ان کو باہر نکالو. حالانکہ خود پاگل تھے وہ. بادشاہ نے وزیر کو بلایا، یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، اب کیا کریں؟ تو وزیر نے کہا ہم بھی پانی پی لیتے ہیں تاکہ ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی پانی پی لوں اور وہی باتیں شروع کر دوں جو آپ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے کائنڈلی یہ مشورے اپنے
पास रखा करें। बाकी उलमा को चाहिए वो भी करें भाई, बच्ची की तालीम और शादी में रुकावट ना हो, तालीम भी चलती रहे और शादी भी होती रहे। हाँ 2-4 सेमेस्टर रह गए हैं तो वो चलो ठीक है यार, अभी शादी के ये मैट्रिक रह गया है, 9th हो गया, पेपर चल रहे हैं, तो चलो ये थोड़ी बहुत ताखीर चलती है। 4-4, 2-2, 3-3 साल ताखीर करना, इसका कोई तुक नहीं है। बाज दफा ही होता है ना, पेपर हो रहे हैं तो अब ये नहीं कि एकदम रुखसती कर दो, पेपर रह जाएंगे, भाई हाथ ही निकल गया, धुम रह गई है तो अब पेपर तो पूरे करने दो। इतनी भी जल्दी कि मैं स्पीड का कायल नहीं हूं कि कल लड़की का पेपर है, मैट्रिक का आखिरी एग्जाम है, आज आप कह रहे हो शादी कर दो, तो रुखसती के बाद कल पेपर कैसे देने जाएगी? तो इतनी ताखीर बनती है कि यार कल पेपर देने दो, अभी इतने या 2-4 महीने रह गए या 6 महीने रह गए, तो इतना तो चलता है। लेकिन ये जो आजकल हो रहा है 2-2 साल 3-3 साल तालीम के चक्कर में, इससे बेड़ा गर्क होता है। जिन लोगों ने ताखीर की फिर रिश्ता हाथ से निकल गया, उनके खून के आंसू रोए हैं, फिर वो उनकी कारगुजारियां पूरी किताब लिखी जा सकती है। जुल्म साबित हो जाए तो इस्लाम में इसका क्या हाल है? अच्छा 18 साल से कम उम्र लड़की पे अगर एक बस ये आखिरी बात, फिर आपका सवाल लेता हूं आखिरी, ये ताकि टॉपिक मुकम्मल हो जाए ना। अच्छा बताएं क्या कह रहे हैं? हम माइक दे। अगर बच्ची पे कोई बाप जुल्म कर रहा है ना 18 साल से कम उम्र लड़की पे, और अपना मफाद सामने रख के उसकी शादी की है, मिसाल के तौर पर लड़की 16 साल की है, 80 साल के बुड्ढे से उसका निकाह कर दिया पैसे लेके, इस तरह भी हो रहा होता है, तो वो तो शादी शरीयत में ऑलरेडी उसकी कानून साजी है कि वो निकाह कल अदम है। जहां कम उम्र लड़की का निकाह होगा और बाप ने बेटी का फायदा सामने नहीं रखा, अपना फायदा रखा है, तो शरीयत में उसके कवानीन पहले से मौजूद हैं, भाई वो निकाह नहीं होगा शरीयत में, क्योंकि यहां साबित हो गया कि बाप ने बेटी का फायदा नहीं देखा है, तो उसके लिए भी अलग से कानून साजी की जरूरत नहीं, वो कानून इस्लाम में पहले से बना हुआ है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से मैं आया हूँ, वापसी मैंने जाना था तो टाइम थोड़ा था मेरे पास। आपके बयान वगैरह सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे मेरे, बड़े की उम्र 9 साल है, 5वीं में भी दाखिल हुआ है, तो प्रॉपर मेरा जहन है भी उसको जैसे बालग होगा तो उसकी शादी कर माशाअल्लाह, और 4 बेटों की इसी तरीके से कर देनी है। वेरी गुड। पहले अपने बहन भाइयों में रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वहाँ से रिश्ता नहीं मिलेगा तो फिर बाहर भी देखेंगे, खानदानी। अच्छा आप बात करते हो लड़कियों के छोटी उम्र में शादी के नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं। अब मेरा सवाल यह है भी मैंने अपने बेटे की शादी 12-13 साल में, 14 साल में बालग होगा मैंने करनी है, माशाअल्लाह, तो उसकी पढ़ाई मैंने उसको, मैं खुद हाफिज हूँ तो मैंने उसको भी हाफिज और आलम भी बनाना है, तो उसकी शादी वाली लाइफ को भी साथ लेके जाना है, और उसकी जो आखिर जो तालीमी दुनिया की जो है पढ़ाई आलम बनाने वो भी साथ लेकर जाना है, तो इसके लिए मैं उनकी कैसे परवरिश करूँ। और दूसरी बात यह भी, अगर मेरा बच्चा भी 12-13 साल का है, अगर मैं उसकी शादी के लिए किसी से रिश्ता मांगता हूँ तो आगे से मुझे सवाल मेरे सगे बहन भाइयों ने ये कर देना भी लड़का क्या करता है। ओहो, बहुत अच्छा सवाल है भाई का, कि एक तो भाई का जज्बा बहुत अच्छा, कह रहे हैं 4 बेटे हैं और बालिग होते ही मैंने उनकी शादी करनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन देखो बेटों की एक है बेटी की शादी, बेटी की शादी तो उसमें तो ये देखा जाएगा ना कि आपका होने वाला दामाद क्या कमा रहा है, लेकिन बेटों की शादी में आपने ये देखना है कि बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि बाप के जिम्मे बहू का खर्चा नहीं है। जब बेटा बालिग हो जाए ना तो बाप के जिम्मे उस बेटे का खर्चा नहीं है। ये जो हमारे बाप अब्बाओं ने हमको खिलाया है ना 20-20, 25-25 साल की उम्रों तक, ये गरीबियां थी, सभी कर रहे होते हैं, करना चाहिए, लेकिन बाप के जिम्मे नहीं है बेटा जब बालिग हो जाए। बाप उसे कह सकता है खुद कमा खुद खा, तो जब बाप के जिम्मे ये नहीं है तो बाप के जिम्मे उसकी शादी का खर्चा उठाना कहां से हो गया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर बेटा पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, अपाहज नहीं बनेगा, सुस्त नहीं है, और अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है तो अपने खर्चे पे कर दो, क्योंकि वो जो बहू आएगी वो आपकी भी तो बेटी होगी ना, और उसके जो औलाद होगी वो आपके भी तो नवासे होंगे, तो फिर अपने खर्चे पे कर दो। लेकिन अगर बेटा में थोड़ी सी भी सुस्ती काहिली है तो फिर ये बहुत संगीन तजर्बा होगा आपका, क्योंकि बाज लोगों को मैंने मना किया अपने बेटे की शादी मत करना, ये और पोस्ती बन जाएगा, ये ना दुकान पे बैठता है, ना पढ़ाई में दिलचस्पी लेता है, कोई ना कारोबार कर रहा है, तुम इसको जॉब दिलाते हो वो छोड़ छाड़ के बैठ जाता है। अगर तुमने इसकी शादी कर दी ना तो बच्चे तो इतनी स्पीड से पैदा करेगा जितने मैं बयान में स्पीड बताता हूं कमाई को फोकस नहीं करेगा और तुम्हारे लिए अज़ाब जान बन जाएगा। उनको नहीं समझ में आया कि नहीं मुफ्ती साहब आप ही तो कहते हो जल्दी जल्दी बेटों की शादी करो। मैं कहा भाई मैं कहता हूं लेकिन वो समझदार बेटा हो, जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, इसको इसके बारे में नहीं कह रहा मैं। उन्होंने कर दी, ऐसा रोए हैं बेचारे, अब तक रो रहे हैं, क्योंकि जब उसकी शादी हो गई तो वो और सुस्त हो गया। वो सोता था दुल्हन से चिपक के, 12 बजे पुलिस आके उठाती थी, हट जा
کیونکہ جب باپ کے خرچے پہ دلہن ملتی ہے نا تو صرف انجوائمنٹ ہوتی ہے, ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں. پھر باپ کہہ رہا ہے یہ کر لے وہ کر لے, اب باپ بہو کو بھی پال رہا ہے کیونکہ رشتہ تو باپ لینے گیا تھا نا. لڑکی والے بولیں گے ہم نے تو آپ کا منہ دیکھ کے کی تھی شادی,